بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں فصیح الدین بن کیف نامی ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام لوہے کو پگھلا کر تلواریں بنانے کا تھا۔ تلوار بناتے وقت تپتی بٹی میں سرخ شعلوں میں لوہے کو رکھتا اور پھر وہ اس کو کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس شعلے جیسی تلوار کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل تجویز کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر اس کو دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کسی دوسرے شہر کا آدمی آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس جوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس جوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں گرم لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ آگ کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، کوئی اور بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ نوجوان نے کہا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور حادثے میں مر گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کا بہت اہتمام کرتی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کیا مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اور اندر سے پانی لا کر اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ میں نے اسے کہا تم شام کو میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کی اور شام کے وقت میرے گھر آ گئی۔ میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی۔ چونکہ وہ انتہا درجے کا آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا، میں نے جب دروازے کی کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ میں بہت مایوس ہوں، قریب المرگ اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اے میرے پیارے بھائی، تم مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے سر پر برائی کا بوجھ سوار تھا۔ میں نے کہا ایسا موقع دوبارہ نہیں مل سکتا، اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے کہا میں تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہوں گی۔ اس جوان نے کہا اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور دست بستہ لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا کہ میں لوہا گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی۔ تب سے لے کر آج تک میں اس آگ کو آگ نہیں سمجھتا بلکہ اس میں سے جو چاہوں بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔